نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر واحد ملک ہے کہ یہاں صرف یعنی کہ ریاست مدینہ کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہاں صادق امین کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، صلح حدیبیہ کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ملک ہے افغانستان، اس نے تو فتح مبین کی بھی، فتح مکہ کی بھی اصطلاح استعمال کی تھی کہ جب کہ افغان لیڈر سارے بیت اللہ میں جا کے عہد کر کے کہ ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے، آتے ہی وہ آپس میں تقسیم ہو گئے فاسقوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی یہی علامت بتائی ہے کہ مضبوط عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں، پھر آپس میں ان لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا، اور اس کے بعد امریکہ آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین کی اصطلاح پارلیمنٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ بھئی صادق امین کی اصطلاح جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب نبوت کا اعلان کیا تو صادق اور امین تو قریش مکہ کے یعنی کہ مشرکین نے ان کو کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، جو بات کہیں گے آپ سچ ہوگی، اور کیونکہ آپ کی ہم جانتے ہیں آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں۔ اس کے بعد اسی صادق امین کو شیب ابی طالب کی ان لوگوں نے سزائیں دی، جو لوگ کہتے تھے صادق اور امین ہیں۔ اسی صادق اور امین کے سر کے اوپر اجڑی رکھی گئی نماز پڑھتے وقت، اور ان کے طائف میں پتھر پڑے۔ وہ کدھر گئے صادق امین کہنے والے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صادق اور امین بنے، پھر جماعت اسلامی بنے۔ وہ کہتے ہیں جی جماعت اسلامی کا امیر جو ہے سراج الحق، اس کو جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے، باقی پارلیمنٹ میں کوئی نہیں ہے۔ تو بھئی وہ صادق اور امین جماعت اسلامی کہتی ہے، یا تو ساری باقی جماعتیں بھی کہیں مشرکین مکہ کی طرح مل کے سارے کہ بھئی سراج الحق واقعی صادق اور امین ہے، پھر وہ اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرے، ساتھ نبوت کا بھی دعویٰ کرے، ریاست مدینہ بھی بنانے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ ریاست مدینہ کا سیاق و سباق دیکھیں کہ اس وقت کوئی اسلامی اسٹیٹ نہیں تھی، صرف مدینہ کی ریاست ہی ایک اسٹیٹ تھی۔ تو ہم وہ بھی یعنی کہ گستاخی رسول کر رہے ہیں، توہین رسالت بھی کر رہے ہیں، رسالت کے آئین کے جو طریقہ کار ہے اس کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کر رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے علماء ان باتوں سے روکتے کیوں نہیں؟ ان صادق اور امین کی اصطلاحوں سے، ان صلح حدیبیہ کی اصطلاحوں سے، اور ان معاہدوں سے، اور ان یعنی کہ فتح مبین کی اصطلاح سے، جو اسلام کی اصطلاح ہے، کیا اسلام نئے سرے سے آپ بنانا ہے؟ تو بھائی پھر آپ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر تو ساری اسٹیٹس مل کر یونائٹڈ اسٹیٹ آف مسلمین بنائیں، تو پھر آپ کہیں